السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسن رضا اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معروف سیاسی جو ہے وہ رپورٹر لیاقت انصاری صاحب. اور آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے یہ اصل میں بن کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ پنجاب ایک مرکز بھی ہے سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور پھر خاص طور پہ جب بھی کوئی ملک کی سیاست میں تبدیلی رونما ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ پنجاب سے ہی کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ چلتی دکھائی دی. اور ماضی میں بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا. تو آج ہم بات کریں گے کہ بنیادی طور پہ پنجاب میں یہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جو سلسلہ چل نکلا اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ پنجاب سے مرکز جڑا ہوا ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، سیاست سے جو ہے وہ پھر معاشی استحکام جڑا جو ہے، کہیں نہ کہیں ہر چیز لنک کرتی دکھائی دیتی ہے. اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ بستے کون لے کر آیا ہے. ماضی میں تو آپ نے سنے ہوں گے کہ بستے پہنچ گئے، وہ اتنے اتنے بڑے بیگ، انصاری صاحب اتنے اتنے بڑے بیگ. تو ہم بتائیں گے کہ وہ بیگ کون لے کر آیا اور کیسے پہنچے، اور یہ کتنے دن پہلے آئے یا کتنے گھنٹے پہلے آئے ہمیں تو پتہ ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ چند مہینے پہلے بھی آئے تھے لاہور میں. تو یہ لے کر کون آتا ہے، اور پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کل پنجاب اسمبلی میں بنے گا کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے، کون کس کی طرف جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. کیا خیال ہے انصاری صاحب؟ آج کل تو آپ بڑے خوش ہیں کیونکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ جلدی جلدی خبر مل جائے، آپ ٹی وی پر رہیں. لیکن سیاسی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ رپورٹرز کے لیے تو ٹونک کی حیثیت رکھتی ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو آج اسپیکر نے تو ایک تو آپشن جو ہے جو پہلے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ کلیئر کریں نا کہ پہلے میں اگر تھوڑا سا آپ اجازت دیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو ہم یہ بتا دیں کہ اصل میں اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. دیکھیں، اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ تو اس دن سے شروع ہوا تھا جب عمران خان کو نو کانفیڈنس موو میں ووٹ آؤٹ کیا گیا تھا اور عمران خان عدم اعتماد سے پرائم منسٹر سے ہٹے. تو انہوں نے اس دوران کوشش کی پہلے سب سے کہ انہوں نے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی اپنے اسپیکر کے ذریعے، ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے ایک ان کی عدم اعتماد کی موشن کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا، پھر تحلیل کیا، پھر سپریم کورٹ گیا معاملہ اور پھر اسمبلیاں بحال ہو گئیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اب اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب جو ہے یہ ایک عمران خان کے فیصلے کی نظر ہو رہا ہے، ارکان کی خواہش کچھ اور ہے، مسلم لیگ قائد اعظم کی خواہش کچھ اور ہے. اب مسلم لیگ نون نے جو کارڈ کھیلے ہیں کل یک وقت 2 کارڈ کھیلے ہیں. صاحب تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں نا، آج سے 2 دن پہلے بھی مسلم لیگ نون کے اراکین جس میں رانا ثناء اللہ، سردار یاس صادق صاحب اور باقی کچھ ممبران اسمبلی جو وفاق کے وہ وزراء بھی ہیں، عطاء اللہ طاہر، رانا مشہود احمد، طارق سندھو، یہ بھی گورنر ہاؤس بیٹھے رہے تھے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب زرداری صاحب لاہور نہیں آئے تھے، اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں، تو سیٹرڈے کو یہ تھا کہ شاید آج ہی کوئی نہ کوئی موومنٹ ہو جائے گی. اور اس ٹائم بھی یہ سچویشن چلتی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب اگر تقریب میں آج اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم فوری طور پہ ایک اپلیکیشن دے کے تو کچھ دیر یعنی پرانی تاریخ پہ وہ جو ہے وہ سبمٹ کرا دیں گے اور وہ پنجاب اسمبلی میں یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. تو اس وقت بھی کافی تیاری تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جوڑ توڑ کا سسٹم چل رہا ہے، جب حالات کافی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دکھائی دیے. پہلے تو یہ تھا کہ پی ڈی ایم خود چاہ رہی تھی الیکشن کرنا. آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ، ہم جب ملے تھے مالٹوں میں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے، سردار یاس صادق، شہباز شریف صاحب سے بھی جب ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے. لیکن پھر وہ اس ٹائم کیونکہ ان کی پاپولیرٹی زیادہ تھی، اور آج کے مقابلے میں خان صاحب تو خود کئی دفعہ جب ہم ملے تو ابھی چند دن پہلے بھی ملے تو خان صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھئی اب تو مجھے فائدہ ہو گیا، باہر نکلے گا. تو ہوا یہ کہ اب ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے پی ڈی ایم کا وہ ڈاؤن ہو گیا اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا، تقریباً 70% تک ان کی پوزیشن ہے. اب پاپولیرٹی کا جو معاملہ ہے اس کو پی ڈی ایم یہی تو چاہتی ہے ٹائم گین کرے کہ وہ عمران خان کو ذرا تھوڑا سا ایگزاسٹ کرے، خود جو ہے اپنی پاپولیرٹی گین کرے کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ پبلک کو ریلیف دے. اب ہم اگر اسپیسیفک ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی کہ اس وقت جو پنجاب کا بحران ہے اس میں اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ گورنر کو تو اسپیکر نے جھنڈی کرا دی ہے. اس نے کہا میں تو گورنر کا لیٹر جو ہے اجلاس بلانے کا اس کو مانتا ہی نہیں، یہ غیر قانونی ہے. اب ہوگا کیا، جب اسپیکر کے انکار ہوگا
تو اسمبلی سیکریٹریٹ گورنر کے بلائے ہوئے اجلاس کا غزل نوٹیفیکیشن ہی نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے ہلکے سے دی ہے نا کہ ہم سی ایم ہاؤس سیز کر دیں گے. کیا ہوگا پھر یہ ہوگا رینجرز وہاں ڈپیوٹ کریں گے. نہیں انصاری صاحب, جو مجھے لگ رہا ہے, جو میں سچویشن دیکھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید حالات کئی عدالتی معاملات کی طرف جاتے دکھائی دے رہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوگا کہ یہاں سے جب یہ کل کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں بلانا, رانا ثناء اللہ اور وفاق جو ہے پی ڈی ایم پراپر اس چیز پر آمادگی کا اظہار کر چکی, اتفاق ہے کہ ہم جو ہے کل ہی اجلاس بلائیں گے. ہوگا اس طرح کہ کل جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ بات نہیں مانتے تو گورنر راج لگ سکتا ہے, اس کے بہت زیادہ امکانات روشن ہو جائیں گے. اور اگر گورنر راج لگتا ہے پھر وہ دوسری پارٹی جائے گی عدالت میں. وہ کیا کرے گی؟ عدالت جائے گی اور ان سے کہے گی کہ دیکھیں یہ گورنر راج غیر قانونی ہے. تو وہ یہ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ گورنر کے میرے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیے تو اس لیے گورنر راج لگا. اور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں وہ ویسے ہی گورنر راج لگانے کا سوچ رہے ہیں. دیکھیں گورنر راج کا آپشن اس لحاظ سے قدرے مختلف ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر پٹ سکتا ہے. وہاں عموماً دیکھو پیپلز پارٹی کے دور میں جب آصف علی زرداری کی گورنمنٹ تھی تو مسلم نون کے پنجاب میں گورنمنٹ ختم کر کے گورنر راج لگایا تھا, اور کچھ ہی دنوں بعد وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ سیاسی کارڈز ہیں نا, سیاسی کارڈ. تو آپ کیا خیال ہے چودھری صاحب جو ان کو پتہ ہے سارا مستقبل ان کی, آپ ماضی میں بلکہ آپ چودھری پرویز لائی صاحب کے تو بہت زیادہ آپ قریب بھی ہیں, چودھری شجاعت صاحب سے بھی کل کافی دیر ملے, وہ تو آپ سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں. آپ سے بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حسن رضا ہماری بہت خبریں دے رہا ہے. تو اچھا وہ اس میں جو ہے ہم آتے ہیں ادھر, تو جب آپ ملے تو آپ نے کوئی یہ دیکھیں نا جو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ایک بڑے گھاک قسم کے بڑے میچور سیاستدان ہیں, کاف لیگ ہمیشہ میچور سیاستدان ہیں, وہ جن کے اشاروں پہ فیصلے لیتے ہیں وہ بڑے پوزیٹیو رہتے ہیں, ہمیشہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی اینگل سے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ماضی میں وہ اقتدار میں رہے تھے تو انہوں نے کبھی اپنی کیبنٹ میں یا اپنے ارد گرد کسی دوسرے کو جو ہے وہ نزدیک نہیں آنے دیا تھا؟ تو اگر اب جو جس طرح کی یہ اطلاعات چل رہی ہیں, یہ معاملات چل رہے ہیں, ایک طرف وہ جس کے ساتھ کھڑے, چاہے وہ مونس لائی صاحب کے جو ہے وہ کہنے پر کھڑے یا جو بھی, وہ عمران خان سے اگر نکل کے پی ڈی ایم کے ساتھ آتے ہیں تو کیا جو سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا, تو کیا اس کا کون جوابات دے گا؟ کہ ایک تو یہ کہ وہ پاپولیرٹی سے بادشاہ سے جو ہے نیچے اتر کے سائٹ پر آ جائیں گے, نمبر ایک. نمبر دو کہ وہ کس طرح جو ہے اس کا بھار اٹھا سکیں گے جب وہ عوام میں جائیں گے تو عوام ان پر کس حد تک اعتماد کرے گی. نمبر تین کہ ان کو کتنا یقین ہوگا کہ آج وہ جس طرح کھل کر پنجاب میں کھیل رہے ہیں, 750 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا اور استعمال ہونے پہ لگا دیا, پنجاب کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, تو کیسے ہوگا کہ جب وہ وہاں سے ہے تو وہاں پہ نون لیگ والے رانا ثناء اللہ, جوید لطیف صاحب یہ کہ نزدیک لگنے دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں تو وہ تو پھر کافی وہ کھچڑی مزید پک جائے گی. چودھری پرویز لائی ہر کسی پہ اعتماد کر سکتا ہے ماسوائے شہباز شریف کے. اس وقت پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ پوزیشن ہے وہ کافی حد تک شہباز شریف کے پاس ہیں. پرویز لائی نواز شریف کے لیے اچھا محسوس کرتا ہے, مریم نواز کے لیے اچھا محسوس کرتا ہے, آصف زرداری کے لیے ایون اچھا محسوس کرتا ہے, لیکن شہباز شریف سے وہ قطعی طور پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھیں اب سچویشن اس طرح کی ہے کہ پہلے تو جو اقتدار ہے وہ اب کچھ دن کے لیے بچانا پڑے گا پی ٹی آئی کو, کیونکہ اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کا ٹارگٹ جمعے کا اچیو کرنا ہے تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا. میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کل اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس نہیں ہوگا تو پھر اسپیکر جو ہے وہ امکان ہے کہ اجلاس جمعے کے دن تک ملتوی کر دے گا. جمعے کو 3 دن جو منیمم کنڈیشن ہوتی ہے کہ عدم اعتماد کی جو نوٹس ہوتا ہے اس پہ پروسیڈنگ کم از کم 3 دن نہیں ہو سکتی, تو وہ 3 دن پورے ہو جائیں گے جمعرات کو. اس لیے جمعے والے دن ان کا یہ مجھے جو لگ رہا ہے پلان ہے کہ تینوں جو عدم اعتماد کی تحریکیں ہیں, وزیر اعلیٰ کے خلاف, اسپیکر کے خلاف, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, وہ ووٹ آؤٹ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈوائس بھجوا دیں گے گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تھرو پرویز لائی. اب یہ پلاننگ اس وقت تک پی ٹی آئی کی ہے. ابھی جو ہے وہ تحریک انصاف کا اعلیٰ سطحی اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں گورنر کا یہ جو کل کا اجلاس طلب کیا ہے اس کو ہی چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی ہے. ایک طرف پنجاب اسمبلی میں مشاورت اس وقت چل رہی ہے, تو بنیادی طور پر اب یہ معاملات جو ہیں وہ آئینی قانونی بنتے جا رہے ہیں. سیاست کے ساتھ ساتھ عدالت سے بھی جانا پڑے گا. جیسے آج مسلم یونین کو بڑا ریلیف ملا ہے عدالت سے, لاہور ہائی کورٹ کے ان کے جو انہوں نے دو بڑے فیصلے آئے ہائی کورٹ میں. ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے
طریقے وہ انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑیں اس کے خلاف، انہوں نے کہا یہ کیا ہے وقت آپ عدالت کا ضائع کر رہے ہیں، جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس شاید ظاہر ہے وہ تو تو بڑے زبردست قسم کے جج صاحب ہیں. تو پھر دوسرا جو کیس لگا انہوں نے کہا یہ آپ کیا کریں، 18 کا تھا انہوں نے کہا دے سکتے ہیں. ویسی جو رولز جو بزنس ہیں جو میں نے کچھ دیکھے اس کے مطابق بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. میں کہا عدالت ہاں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نشستوں پر پابندی بھی، اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، مطلب کہ 15 نشستوں پر پابندی زیادہ ہے نا 15. اب آ جائیں کہ جو زرداری وہ جو میں بات کر رہا تھا تو کہ زرداری صاحب لاہور میں آئے، ہفتے کو جو پلان ہوا نا انصاری صاحب جب ان کی تقریر کے بعد رات گئے اجلاس جاری رہا، رات گئے تک، یعنی میرے نالج میں ہے جو میری اطلاعات ہے کہ تقریباً 4:30 بجے تک جو ہے اجلاس جاری رہا اور 4:30 اجلاس ختم ہوا. اور زرداری صاحب، چوری شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ چاروں بڑی امپورٹنٹ شخصیات تھیں جن میں معاملہ طے ہوئے. کچھ اور بھی شخصیات ہوں گے، وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اب پتہ نہیں اس کو کون سا الفاظ دیا جائے، تو وہ مطلب کہ موجود تھے. لیکن معاملہ سارا دن اتوار کو چلتا رہا تو مجھے لگا کہ کچھ موومنٹ ہونے والی. انصاری صاحب سارے لوگ آئے، سیاست کا ماحول گرما گرم ہوا. آپ کو یاد ہے اصغر خان کیس، وہ بڑا ایک ایشو بنا تھا کہ وہ بستے آ گئے، بیگ آ گئے. وہ تو جنون، وہ تو عدالت میں بھی معاملہ گیا تھا. آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے جن لوگوں نے پیسے لیے تھے انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا. کچھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہے ایک لاہور میں الیکشن بھی ہوا تھا اور اس میں بھی بہت جو ہے وہ بکسے کہہ سکتے ہیں وہ آئے تھے. کچھ بکسوں کا ذکر آپ کو پتہ ہے، کل ہی سردار تنویر الیاس نے بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی وفاقی حکومت نے بریف بکسے کا بہت رول ہے، بکسے کا بہت رول ہے سر. میرا خیال ہے جو اطلاعات ہیں کہ شاید کوئی کہیں سے یا کوئی لوگ جو ہے وہ لاہور کے کسی ایک سائڈ پر، یعنی اگر میں اوکارا سے تعلق رکھتا ہوں، اوکارا جاؤں تو راستے میں کہیں کوئی ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں پر جو ہے بستے پہنچا دیے گئے، اور وہ بستے پھر آپ کو پتہ خالی تو نہیں آتے. اب وہ کون سے بستے تھے؟ اب وہ بستے بڑے امپورٹنٹ ہیں انصاری صاحب. اور پھر رابطے بھی شروع ہو گئے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس اطلاعات ہیں اور اگر کوئی ایم سے شروع ہو، کوئی آر سے بھی شروع ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کے کچھ ہیں. اب کچھ اور بھی نام اگر میں لوں تو وہ شاید ان تک اپروچ کر جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہماری آپ کہیں نہ کہ کوئی پتہ نہیں اب کیا چل رہا ہے مجھے تو نہیں پتہ، لیکن کچھ ایسی کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو اگر وہ کیوں کی جا رہی ہے کہ اگر اعتماد کے ووٹ کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگ غیر حاضر بھی ہو سکتے ہیں. انصاری صاحب کچھ لوگ، آپ کو یاد ہے کچھ لوگ امریکہ بھی جا سکتے ہیں، ویزے ان کے لگ جاتے ہیں. بالکل. کچھ لوگ پھر دبئی شبئی، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ممبران اسمبلی کے بڑے شوق ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کو لے کے جانا ہے، تو وہ پوری فیملی میں وہ پھر سیر و تفریح کے لیے پھر چلے جاتے ہیں. وہ بڑا پھر انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیسے تو پلے سے نہیں لگ رہے ہوتے. لیکن جن کو بھی جانا ہے انہیں آج ہی جانا ہے نا. لیکن آج کل جانے والے ہیں یا نہیں جائیں گے. کل یا تو تمہارا ووٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، زیادہ چانس ہے کہ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے. حالات آپ کو پتہ ہے زکام، نزلہ اور اس طرح کی کافی لوگ چیزیں. تو ڈیفینیٹلی جیسے ڈپٹی اسپیکر سابق جو ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اعتماد کا ووٹ دینے. بہت شکریہ لیاقت انصاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے. بہت ساری ہمارے جو ہے وہ اس ویلاگ میں بہت ساری سائیڈ انفارمیشن بھی ملی کہ کیا کیا ہو رہا ہے، پرویز الہی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ کہاں سٹینڈ کریں گے. خاص طور پہ ان کے لیے تو امتحان ہے، پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ کل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ لگے گا، جو ہے وہ میدان سجے گا یا نہیں سجے گا یہ تو جو ہے آنے والا وقت ہی بتا پائے گا. لیکن معاملہ جو ہے وہ بہت گرما گرمی والی پوزیشن پہ ہے پنجاب میں. البتہ سیاست میں انتہا درجے کی جو ہے وہ عروج پر جسے کہا جا سکتا ہے کہ کھچڑی پک چکی ہے. اور مزید جو اپڈیٹ آتی جائے گی وہ بھی ہم آپ سے جو ہے وہ انسائٹ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.